وزیر اعلیٰ محمود خان نے پیر کو ایک ہائی لیول کی محکمانہ میٹنگ کی جس میں متعلقہ حلقوں کو ہدایت کی کہ وہ ضلع ہری پور کی جنگلاتی علاقوں میں ہر قسم کی تعمیراتی سرگرمیوں پر فوری طور پر پابندی عائد کریں۔ قائم مقام چیف سیکرٹری ظفر علی شاہ، متعلقہ انتظامی سیکرٹری، کمشنر ہزارہ، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور، ڈائریکٹر جنرل گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ ایک ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ نے ہری پور میں مکھنیال جنگلات کے علاقے میں غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں کا نوٹس لیا اور تجارتی مقاصد کے لیے جنگلاتی زمینوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ فروخت کی۔ انہوں نے متعلقہ حلقوں کو ہدایت کی کہ وہ اس سلسلہ میں دفعہ 144 نافذ کریں اور اس کا سختی سے نفاذ یقینی بنائیں۔ مزید کہا کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 188 کے تحت سخت کارروائی کریں گے۔ محمود خان نے محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی کہ وہ ہری پور کے متعلقہ تحصیل میونسپل آفیسر کے خلاف سخت کارروائی شروع کریں جو مکھنیال کے گزارا جنگلات میں تجارتی عمارتوں کی تعمیر کے لیے غیر قانونی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ذمہ دار ہیں اور اس کیس کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کریں۔ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتنے پر متعلقہ عملے کے فوری تبادلوں کا حکم دیا۔ فورم نے مکھنیال جنگلات کی مناسب درجہ بندی زوننگ حد بندی کرنے کا فیصلہ کیا اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 3 ماہ کے اندر درجہ بندی زوننگ حد بندی کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ سابق صوبائی وزیر اسد قاضی نے انکشاف کیا ہے کہ ہری پور میں راولپنڈی موٹر وے سے بڑا اسکینڈل منظر عام پر آنے والا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بااثر افراد نے حکام سے مل کر فرنٹ مین کے ذریعے ہری پور بائی پاس کے آس پاس بے تحاشا اراضی لے کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کی تیاری کر لی ہے، جبکہ مقامی لوگوں کی اراضی کے ارد گرد جنگلے لگا کر رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں۔ ہری پور کی عوام صورتحال کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پورے ملک کی طرح ہری پور میں کورونا وائرس تیز ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں متعدد نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس کورونا کی وبا کو شکست دینے کے لیے عوام بھرپور طور پر حصہ لیں۔ ہری پور کی تحصیل خانپور کی عوام نے ارشد ایوب خان ایم پی اے کی صوبائی حکومت میں شمولیت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارشد ایوب خان بھی اپنے دونوں بھائیوں یوسف ایوب خان اور اکبر ایوب خان کی طرح ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ قائم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ضلع امن کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت ڈی پی او ہری پور کاشف ذوالفقار منعقد ہوا جس میں چاروں سرکل کے ڈی ایس پی، ایس ایچ او، سٹی انجمن تاجران، انصاف تاجر گروپ، ضلع ہری پور کے صدر راجہ احتشام اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انصاف تاجر گروپ کے صدر راجہ احتشام نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ راجہ احتشام نے محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران سیکورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر انتظامیہ کی تعریف کی اور تاجروں کی جانب سے انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی پی او ہری پور کاشف ذوالفقار نے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہری پور کے رہائشی انتہائی با اخلاق، محب وطن اور ایک دوسرے کے مسلک کا خیال کرنے والے اچھے لوگ ہیں۔ محرم کے جلوسوں کے درمیان ہری پور کی عوام کے انتظامیہ سے تعاون مثالی ہے۔ سامعین، جوں بلدیاتی الیکشن قریب آ رہے ہیں، ہری پور کی عوام کا یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ سابق نیبرہڈ کونسل کے نائب ناظم عمران علی زئی ہری پور سٹی کی تحصیل ناظم کا الیکشن لڑیں۔ عمران علی زئی ایک نوجوان رہنما ہیں اور ان کا ماضی بے داغ ہے۔ ان سے توقع ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کسی خوف یا مصلحت کے بغیر سر انجام دیں گے۔ راجہ احتشام ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف ہری پور نے ماہ اگست کے حوالے سے عوام اور خصوصی طور پر والدین کے نام پاکستانی پرچم کے حوالے سے اہم پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قوموں اور ملکوں کی پہچان ان کا پرچم ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے بچے پاکستان کا پرچم اور اس کی جھنڈیاں لگا کر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ اپنے جھنڈے اور اس پرچم کی جھنڈیوں کی عزت ہم پر لازم ہے۔ جب ہم 14 اگست کو اپنے ملک سے اظہار محبت کرتے ہوئے جھنڈیاں اور
جھنڈے لگاتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں کہ وہ زمین پر نہ گریں اور ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ ملک ہمیں بہت مشکل سے حاصل ہوا ہے۔ ہمیں انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی حالت زار سے سیکھنا چاہیے کہ آزادی خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آئیں اس جشن آزادی پر ہم عہد کریں کہ ہم اپنے پرچم اور آزادی کی عزت اور شکر ادا کریں گے۔ پولیس اور مقامی لوگوں نے پیر کو یہاں بتایا کہ بانڈی شیرخان گاؤں میں ایک کرشنگ پلانٹ میں کھدائی کے دوران اڑتے ہوئے پتھروں کی زد میں آ کر 3 مزدور زخمی ہو گئے۔ پولیس نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ کچھ کارکن کرشنگ پلانٹ میں کھدائی میں مصروف تھے جب اڑتے ہوئے پتھر ان سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ زخمی کارکنوں کو ہری پور ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ان کی شناخت زاہد خان اور حبیب خان اور نادر خان کے طور پر ہوئی۔ مزید کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ماہ خانپور کے سورج گلی علاقے میں اسی طرح کے ایک واقعے میں ایک مزدور ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ پرانی دشمنی کے پاداش میں فائرنگ کر کے ہتار میں 58 سالہ مسرت اقبال زخمی ہونے کے بعد جاں بحق ہو گیا۔ یہ قتل خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ مقتول مسرت علاقے کے صحافی سہیل اور اس کی ہمشیرہ کے قتل کے الزام میں زیر تفتیش تھا۔ تاہم مقتول صحافی سہیل کے بھائی فرخ شہزاد کے مطابق ان کے خاندان کے مسرت کے قتل کیس میں کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ صحافی سہیل کا قتل چند سال قبل منشیات کی خبر لگانے پر کیا گیا تھا۔ اس کیس میں مقتول مسرت اور اس کے 2 بیٹے نامزد ہو کر جیل گئے تھے۔ ایک افسوسناک خبر کے مطابق ہری پور کے نواحی علاقے کاگ میں موٹر سائیکل اور کیری میں تصادم کی وجہ سے ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گئے جبکہ مزید 2 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق محمد شاکر اور اس کی والدہ جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے کو موقع پر موجود افراد نے زخمی حالت میں ٹراما سینٹر پہنچایا، مگر سہولیات کے فقدان کی وجہ سے دونوں زخمیوں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد بھیج دیا گیا، مگر دونوں ماں بیٹا زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہری پور لوکل چینل علاقے کے معروف ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عظیم خان کو ان کے فرزند ڈاکٹر عمر محمود پی ایچ ڈی کو ان کے نکاح کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے اور ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا گو ہے۔ گزشتہ روز ہری پور کے گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی جس سے روزمرہ کی زندگی کے معاملات خراب ہوئے۔ علاقے میں بجلی کی بندش کی وجہ سے علاقے میں سوئی گیس کا پریشر کم ہو گیا۔ موسم کے اس طرح اچانک خراب ہونے سے عوام اور کاروبار کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ملک میں 2 بچوں کی ایک تصویر نے بعض لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ 2 بچے جن میں ایک بچی ہے کی تصویر دیکھنے سے لگتا ہے کہ دونوں فاقہ زدہ اور نحیف و نزار سے ہیں اور فقیرانہ لباس میں ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ایک طبقے نے اس تصویر کو خود ہی وائرل کر کے ہمارے ہزاروں سال پرانی تہذیب و تمدن کو خطرے میں بیان کیا ہے۔ ان میڈیا پنڈتوں پر ہنسی آتی ہے۔ یہ 2 فاقہ زدہ اور نحیف و نزار بچے تو خود خطرے میں نظر آتے ہیں۔ انہیں عمران خان کے لنگر خانے کا ایڈریس دینا چاہیے۔ میڈیا کے بے ہنگم کوریج سے یہ بچے خود بھی حیران ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے دور میں سیلفی لینے کے لیے بچے کیا کیا پوز بناتے ہیں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اور میڈیا والوں کو چاہیے کہ ان کو بے سود کوریج دے کر نئی حریم شاہ نہ پیدا کریں۔ وہ اس قسم کے ٹک ٹاک اداکاروں کو اگنور کریں تو وہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ ہمارے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو کہ میڈیا کی بھرپور توجہ چاہتے ہیں۔ اگر ان جیسوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔